السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، 94 نیوز کا اسٹوڈیو اور پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری۔ ناظرین اکرام، آج میرے اسٹوڈیو میں ایک ایسے مہمان تشریف لائے ہیں، ایک ایسی شخصیت تشریف لائی ہے جو بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میری مراد منڈی بہاؤالدین کی وہ نامی گرامی شخصیت اور مذہبی حوالے سے ایک بہت بڑا نام، پیر سید محمد معین حسین شاہ صاحب چشتی دامت برکاتہ القدسیہ، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ جو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ناظرین اکرام، منڈی بہاؤالدین کی علمی شخصیت کے حوالے سے جب بھی تذکرہ کیا جائے، جب بھی قلم اٹھایا جائے، جب بھی بات کی جائے تو اس ہستی کا نام سر فہرست رہے گا، جو ہستی علم و ادب کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ خدمات تھیں منڈی بہاؤالدین میں۔ نہ صحیح منڈی بہاؤالدین میں نہیں بلکہ پورے پنجاب میں، اور پورے پنجاب سے لے کر پورے پاکستان تک انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچم بلند کیا۔ میری مراد وہ اعلیٰ ترین شخصیت حضور خضر ملت پیر سید خضر حسین شاہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی دینی خدمات جو ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اس روحانی، اس عظیم باپ کے، اس عظیم بیٹے کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دوں، تو آج میری خواہش پوری ہوئی۔ آج میرے اسٹوڈیو کا حصہ وہ عظیم شخصیت، ممتاز عالم دین، نامور مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد معین حسین شاہ صاحب چشتی، خطیب غوثیہ رضویہ منڈی بہاؤالدین، آپ تشریف لائے، اور آپ سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ نارنگ کوٹلہ سارنگ شریف، کوٹلہ سارنگ۔ اور ناظرین اکرام، ان سے انشاءاللہ ان کے علم کے حوالے سے، ان کی ذاتی شخصیت کے حوالے سے، ان کی دینی اور مذہبی خدمات کے حوالے سے یقیناً بات ہوگی، تو ان کے ساتھ تشریف فرما حسب معمول میرے بڑے پیارے بھائی، نامور ادیب ہیں، شاعر ہیں، محمد اسلم طالب چشتی صاحب، انہیں بھی اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ کیسے ہیں آپ جناب؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، مہربانی ہے جی بہت شکریہ تمام آپ دونوں ہستیوں کا۔ آپ نے بڑی خصوصی شفقت فرمائی، خصوصی طور پہ آپ تشریف لائے اور آج اس پروگرام کا حصہ بنے۔ شاہ صاحب بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ پیر سید خضر حسین شاہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ دین کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کئی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، کتابوں کے حوالے سے اور اشعار کے حوالے سے مذہبی خدمات انہوں نے بہت زیادہ سر انجام دی ہیں۔ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ جتنی انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، یقیناً وہ ایک اعلیٰ شخصیت ہے اور ان کا ذکر ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میری خوش بختی ہے کہ آج اس پروگرام کا آپ حصہ بنے ہیں اور آپ تشریف لائے ہیں۔ تو آپ والد صاحب کی تربیت کے ساتھ ساتھ جو والد صاحب نے آپ کی تربیت کی ہے دینی اعتبار سے، اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کی بنیادی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ سب سے پہلے ڈاکٹر غلام عباس صاحب، آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور 94 نیوز چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت ماحول میں محبتوں کا جو پیام مجھ تک پہنچایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹھک جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے معاملات اور بہت سے ایسے ادوار گزرتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کی روحانی اور جسمانی پرورش، ماحول بڑا اس میں اثر انداز ہوتا ہے۔ میری زندگی کا جو سب سے خوبصورت
لمحہ ہے، ان لمحات میں جو حضور خضر ملت کی تربیت ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس کی اور اہمیت کی حامل ہے۔ بچپن سے ہی جو تعلیم اور تربیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں بہت ہی خوبصورت چیز یہ ہے کہ بچے کو بچپن سے ہی یہ بتانا کہ تمہیں خدمت کے لیے چنا گیا ہے، تمہاری جو زندگی ہے اس میں دینی خدمات بہت زیادہ ہوں گی، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید جو بچہ ہے وہ کچھ سیکھتا نہیں ہے یا کچھ وہ بول نہیں سکتا، وہ بولتا نہیں ہے، لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ یہ سائنٹیفکلی بھی اور دینی اعتبار سے بھی اس چیز میں بڑی ترقی ہو چکی ہے کہ بچے کے سامنے جو بات کی جاتی ہے وہ اس کے لاشعور میں رہ جاتی ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے بڑھوتری کے ساتھ ساتھ بڑی خوبصورت چیز کہ وہ جو لاشعور میں اس کی چیزیں رہ جاتی ہیں وہ آہستہ آہستہ باہر نکلنی شروع ہوتی ہیں۔ بعض اوقات اولیاء کرام اور مذہبی لوگ جو بچپن سے ہی اس خوبصورت دنیا میں قدم رکھ دیتے ہیں، ان کی تربیت کے اندر ان کا بچپن اور ان کا وہ بچپن کہ جس میں وہ بھی بول نہیں سکتے، وہ دودھ مانگتے ہیں تو رونے کے انداز میں، تو اس میں ان کے والدین گود میں بٹھا کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور حضور کی احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس بچے پر اس کے اثرات ہوں۔ میں نے جو گود اور میں نے جو محبت پائی ہے ہمارے اسی انداز میں کہ ہم نے بچپن سے ہی ہم نے حضور خضر ملت کو دین کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ دین کی خدمت، وہ جذبہ اللہ پاک نے شعور کے طور پر ہمارے لاشعور میں رکھا، اور وہ لاشعور کا جو شعوری جذبہ ہے وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا گیا اور ہمارے قلوب اور اذہان میں اس کو منور کرنے کی اللہ پاک نے کرم نوازی فرمائی۔ شروع کی میری تعلیم جو ہے وہ حضور خضر ملت کی زیر سایہ ہی رہی ہے۔ اسکول اور عصری تعلیم کے اعتبار سے میٹرک میں نے یہیں سے منڈی بہاؤالدین سے ہی کیا۔ اس کے بعد 2003 میں نے یہ میٹرک کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد میں ایک عظیم درسگاہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، ان کے زیر سایہ میرے والد گرامی نے بہت سے مدارس دیکھے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا دارالعلوم چشتیہ غوثیہ کے نام سے بہت خوبصورت عرصہ 38 سال سے محو سفر ہے، لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ شاید بچے اپنے گھر میں رہ کے پڑھنا ذرا مناسب نہیں سمجھتے، اس وجہ سے اپنے سے دور رکھا، اور یہ وہ طریقہ ہے جو صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور اولیاء کرام کی زندگی کا ہے کہ کہیں جا کر پڑھنا۔ اس میں ظاہری بات ہے، اس میں تھوڑا لاڈ پیار بھی آ جی جی جاتا ہے، جی بالکل، وہ رکاوٹ بھی تھوڑی ہمیں حضور قبلہ خضر ملت والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح سے نوازا ہے کہ عقاب کا جو بچہ پڑھنا نہیں جانتا یا لکھنا نہیں جانتا، میں پڑھنے اور لکھنے سے مراد اس کی اڑان لوں گا کہ وہ جو اڑنا نہیں جانتا اس کو عقاب اٹھاتا ہے اور اٹھا کے اپنے گھونسلے سے نیچے پھینک دیتا ہے، اور وہ پھینکتا ہے اور وہ اس پر نظر رکھتا ہے کہ یہ کیسے اڑتا ہے، تو وہ اگر وہ نہیں اڑ سکتا اس وقت، اس کو ڈر لگتا ہے، تو جب وہ اٹھا کے پھینکتا ہے تو وہ اپنے جسمانی انداز کو دیکھتا ہے کہ میں اب اڑوں گا یا نہیں، تو وہ پر مارتا ہے تو وہ پھر اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ہماری تربیت میں عقابی تربیت زیادہ ہے۔ انہوں نے میٹرک تک مجھ سے پوچھا نہیں ہے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، لیکن جس وقت دین کی بات آئی ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ اب مجھے نظر رکھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے، وہی عقابی نظریں۔ تو ادارہ تعلیمات اسلامیہ سے میں نے 8 سال میں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی، جس میں درس نظامی اور دورہ حدیث شریف وہاں سے مکمل کیا۔ اسی دوران میں نے ایف اے اور بی اے بھی ایف اے راولپنڈی بورڈ سے کیا، اور بی اے جو ہے وہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ہی پرائیویٹلی کیا۔ لیکن اس کے بعد جو مجھے حکم ملا قبلہ استاد محترم کی طرف سے،
وہ یہ تھا کہ باقاعدہ کسی یونیورسٹی سے آپ ایم اے کی تعلیم حاصل کریں. تو میری ایم اے عربک کی جو سند ہے وہ نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے میں نے ایم اے عربک میں کیا. اسی دوران میرا دورہ حدیث شریف بھی مکمل ہو گیا اور میری عصری تعلیم بھی مکمل ہوئی. اور میں 2011 میں 2003 سے لے کر 2011 تک میں محو سفر رہا تعلیمی ادوار سے. اور اس معاملے میں قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی میری اس معاملے میں سپورٹ بھی کی اور پڑھائی میں میری معاونت بھی آپ نے اسی طرح سے فرمائی. ماشاءاللہ. ناظرین اکرام، خطیب ابن خطیب اور ولی ابن ولی آج ہماری شخصیت ہے، ویڈیو کا حصہ ہے. اور میں ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، پروفیسر بنے، اسکالر بنے یا اور بڑے سے بڑا کوئی نام پیدا کریں، لیکن حضرت علامہ حضور خضر ملت پیر سید خضر حسین شاہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ کے لختے جگر جو ہے وہ جیسے انہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے، اسی انداز میں ان کی اولاد جو ہے وہ دین کی خدمت کے لیے تیار ہو جائے. تو اسی مناسبت سے قبلہ شاہ صاحب نے اپنے لخت جگر کو اپنے سے دور کیا، راولپنڈی بھیجا اور وہاں سے تعلیم حاصل کی، تعلیم مکمل کی ہے. اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے، یہ وہ شہزادے پیر سید خضر حسین چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ پراؤڈ ہے ان پہ. ہم اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ منڈی بہاؤالدین میں ان کے جانے کے بعد وہ جو ایک خلا پیدا ہو گیا تھا، الحمدللہ قبلہ شاہ صاحب نے وہ پورا کرنے کی پوری کوشش کی ہے. پیر سید خضر حسین چشتی صاحب بننا یہ تو کوئی بہت دور کی بات ہے، لیکن جو ان کے مشن کو جاری رکھنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، الحمدللہ اس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہیں. اور ہم اس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے بعد ایک ایسی ہستی تربیت کر کے ہمارے لیے چھوڑی ہے تاکہ وہ جو دین کا ایک خلا اس میں ایک تسلسل جاری رہے. تو قبلہ شاہ صاحب یہ تعلیم کے حوالے سے ماشاءاللہ یہ آپ نے جتنا سفر طے کیا ہے وہ آپ ہمارے ناظرین تک آپ نے وہ باتیں شیئر کی ہیں. میں چاہوں گا کہ پریکٹیکل لائف میں جب آپ آئے تو یہ خطابت جو ہے والد صاحب، چونکہ مجھے اس اعتبار سے تو پتہ ہے کہ والد صاحب کی موجودگی میں ہی آپ نے خطابت شروع کر لی تھی، اور میں نے بارہ دفعہ آپ کے زیر کھڑے ہو کے نقابت کرنے کا مجھے بھی شرف حاصل ہوا ہے. تو لیکن یہ کہ ہمارے ناظرین تک بتائیں کہ آپ اسی انداز میں خطابت جو ہے وہ والد صاحب کی زندگی میں آپ نے شروع کی یا مجھے چونکہ پاکستان میں میڈیا سے یا الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا سے ظاہری بات ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر انسان کا ایک تعلق ہے. مجھے یاد ہے کہ بڑا ایک ہمارے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا ایک بڑا نام ہے، انہوں نے جب 500 وکٹس لی نا تو انہوں نے کہا کہ میرا اعزاز ہے کہ میں نے 500 وکٹس لی ہیں. مجھے ان کی بات یاد رہی اور پھر میں اس بات پہ غور بھی کرتا رہا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. ان کا اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس کیریئر کے اندر 500 وکٹس مکمل کی تھیں اور یہ بڑا اعزاز کی بات ہے ان کے لیے. لیکن میرے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ میں نے طالب علم کے دور میں نے خطابت شروع کر دی تھی. سبحان اللہ. میرے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ طالب علمی کے دور کے اندر میں نے خطابت جو ہے وہ اپنے والد گرامی کے زیر سایہ جب میں ابھی پڑھ رہا تھا تو اس وقت سے ہی میں نے سب سے پہلا خطاب میں نے اپنے ادارے میں ہی ہمارا محاضرات کا ایک سیشن ہوتا ہے کہ اس سیشن کے اندر ہماری جو کوالٹیز ہیں وہ چیک کی جاتی ہیں کہ یہ قرآن مجید کیسے پڑھتا ہے، یہ لکھتا کیسے ہے، یہ حدیث پر عمل کیسے کرتا ہے. وہ محاضرات ہمارے ہوتے ہیں، اس میں ایک سیشن ہوتا ہے خطابت کا، تقریر کا. اس میں اساتذہ کرام ہمارے تشریف فرما ہوتے ہیں اور وہ ہماری نوک پلک سنوارتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے کہاں غلطی کی ہے، کہاں سے. وہ وہاں پر میری کلاس کے اندر
کچھ ایسے میرے دوست طلباء بھی موجود تھے جو باقاعدہ طور پر جمعہ پڑھاتے تھے۔ الحمدللہ خطابت کی یہ محبت جو والد گرامی سے ملی، جو یہ اثاثہ ان سے ملا ہے ہمیں، مجھے اول انعام دیا گیا خطابت کے اندر۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی میری محنت نہیں ہے، یہ والد گرامی کو میں نے بچپن سے ہی خطابت کے شعبے میں ابھرتے ہوئے اور منصہ شہود تک پہنچتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ تو خطابت میں نے ادارے سے ہی شروع کی، پھر اس کے بعد قبلہ دادا جی محترم پیر سید چراغ شاہ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا عرس مبارک ہر سال ہوا کرتا تھا، پھر عرس کے اندر تقاریر کا سلسلہ شروع کیا، تو یوں سلسلہ چلتا چلتا یہاں تک پہنچا کہ پھر کوئی ہماری محفل ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں میں خطاب نہیں کرتا تھا، کیونکہ قبلہ والد گرامی آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب تک بولو گے نہیں تب تک آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ زندگی کے اندر زندہ ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ بولنے والا انسان چونکہ ہم حیوان ناطق ہیں، ہمارے منطق کے جو اسباق ہوتے تھے ان میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ انسان حیوان ناطق ہے، وہ انسان یعنی کہ یہ ناطق بولنے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت خوبصورت جو چیز ہے جس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے، وہ حضور کی گفتگو ہے۔ تو گفتگو انسان کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو طالب علمی کے دور سے ہی خطابت کا میں نے آغاز کر دیا تھا، اور پھر جب میں 2011 میں واپس آیا تو پھر باقاعدہ کوئی وقت ضائع کیے ڈیوٹی حضور خضر ملت کی طرف سے ایک باقاعدہ مسجد میں جمعہ پڑھانے کی میری شروع ہو گئی، وہاں جمعہ پڑھایا، پھر آپ کی حکم سے اس مسجد کی انتظامیہ سے محبت کا اظہار میں نے آخری دفعہ کیا، پھر میری ایک اور جگہ پہ ڈیوٹی شروع ہوئی، پھر آپ کی جب طبیعت ناساز ہوئی تو اس کے دوران آپ نے حکم فرمایا کہ اب آپ اپنی جگہ پر جمعہ پڑھائیں، خطابت کے فرائض انجام دیں، تو آپ کے حکم سے یہ جامع مسجد وسیع رضویہ میں خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ جی ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، صاحبزادہ والی شان حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید معین حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آج ہماری اسٹوڈیو کی زینت ہے، اور آج کی شخصیت ہے بڑی خوبصورت شخصیت اور دینی اور مذہبی اعتبار سے ایک بہت بڑا نام۔ میں خوش وقت ہوں کہ آج آپ خصوصی طور پہ یہاں پہ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے پروگرام کا حصہ جو دوست احباب بن رہے ہیں، جو ہمیں واچ کر رہے ہیں، دستگیر مغل صاحب ہیں، ماشاءاللہ جی پروگرام کو پسند کرنے کا بہت شکریہ، آپ مسلسل پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ محمد امین صاحب ہیں، السلام علیکم، سید معین حسین شاہ صاحب کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ محمد امین صاحب، آپ پروگرام کا ہمیشہ حصہ ہوتے ہیں۔ مرزا حسن بلال صاحب جو کہ بڑی محبت کے ساتھ پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ مرزا تہذیب صاحب، ماشاءاللہ آپ پروگرام کا حصہ بنیے، آپ کو بھی سلام عقیدت ہے۔ ڈاکٹر حماد رسول صاحب، آپ پروگرام کا حصہ بنے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین کرام، قبلہ شاہ صاحب آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے بھی اسی طرح اپنی محبت کا اظہار کیا جائے۔ آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، اپنے پیغامات کا سلسلہ بھی آپ جاری رکھیں، اور ہماری اس گفتگو کو بھی آپ سماعت کرتے رہیں۔ قبلہ شاہ صاحب آج تشریف فرما ہے۔ اچھا شاہ جی، ایک تو خطابت ہے آپ کی غوثیہ مسجد کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ جو ہے درس جو اس میں آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو کوٹلہ سارنگ میں آپ کی خدمات ہیں، جو گدی نشین یا جانشین کہہ دیں، اس حوالے سے بھی خدمات دیتے ہوئے کو مشکل پیش آتی؟ ڈاکٹر صاحب، کوئی کام دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر مشکلات پیش نہیں آتی۔ تیر و تفنگ جو ہوتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے مشکل کام رہنمائی ہے، کہ کسی انسان کو انسانیت کے اعلیٰ اقدار تک پہنچانا۔ سب سے پہلے انسان خود اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچائے، یا کسی کو ساتھ لے کر چلے کہ آؤ ہم اکٹھے چلتے ہیں۔ میں نے خطابت کے بعد جو
سلسلہ چشتیہ کی جانشینی حضور خضر ملت کی ہے. چونکہ ہمارا تعلق سلسلہ چشتیہ سے ہے اور سیال شریف سے ہمارا عقیدتوں کا سلسلہ ہے اور محبتوں کا سلسلہ ہے، تو وہیں سے اسی طرف سے ہمیں جو احکام اور شریعت کے جو احکام ملتے ہیں انہی پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں. مشکلات ظاہر ہے کہ ہر دور میں رہی ہیں، لیکن ان مشکلات کو آسان ہم تو نہیں کر سکتے، ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں. تو آستانہ عالیہ کوٹلہ سارنگ شریف میں جو سلسلہ ہے نسبت کا، مزیدار بات یہ ہے کہ بعض اوقات پیران عظام کے اپنے شہر میں یا اپنے گاؤں میں مریدین کا سلسلہ یا فالورز کا سلسلہ بہت کم ہوتا ہے، چونکہ وہ لوگ مانتے نہیں ہیں. نزدیک لوگ دوست ہو تو وہ دوست کی بات کو ذرا کم مانے گا کہ یار نہیں میں تمہیں جانتا ہوں، لیکن الحمدللہ حضور خضر ملت کی شخصیت نے یہ لوہا منوایا ہے کہ اس گاؤں کے 98% لوگ سلسلہ طریقت سے آراستہ ہیں. اس اعتبار سے دوبارہ ان کو اکٹھا کرنا ایک پلیٹ فارم پر وہ ازحد مشکل تھا، کیونکہ وہ دور جو حضور خضر ملت نے گزارا اس میں اور اس دور میں کافی فرق تھا. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر اکٹھا کرنا ہو کسی کو، کسی کا ذہن متزلزل ہو گیا ہو، اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے. تو میں نے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جو حضور خضر ملت نے عرصہ 30 سال میں مکمل کیا، درس قرآن پورے کا پورا مکمل قرآن مجید کا جو درس ہے وہ کوٹلہ سارنگ کی سرزمین پر مکمل تو نہ ہو سکا، لیکن یہاں پر الحمدللہ اس کا پورا سلسلہ مکمل ہوا. اسی سلسلے کو میں نے آگے بڑھایا ہے اور درس قرآن کا سلسلہ 1 ماہ کے اندر 2 درس قرآن جمعرات کو میں نماز عشاء کے بعد وہاں دیتا ہوں کہ ہمارا فائدہ ہونا چاہیے. اگر ہم رہنمائی کے پلیٹ فارم پر یا رہنمائی کی ہم سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں تو بہترین انداز یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب لوگوں کو بلایا جائے اور وہاں پر ان کو گامزن کیا جائے. مشکلات ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ ہم جس کی اولاد سے ہیں وہ مشکل کشا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ ہماری مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں الحمدللہ. اس اثناء میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ لوگوں کے گھر تک قرآن مجید کی تعلیم کو عام کیا جائے. اسی سلسلے میں میں اب ہر جمعرات کو آستان پاک میں حاضری کے لیے ضرور جاتا ہوں اور لوگوں سے ملتا ہوں، اور کچھ لوگ دربار شریف پہ تشریف لاتے ہیں. ان کی روحانی تربیت کے لیے میں پوری سر توڑ کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہوا جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کو قریب کرتا ہوں کہ میں اپنے انداز میں یہ کہوں کہ میں بڑا قریب ہوں، نہیں، میں کوشش کرتا کہ آؤ ہم مل کے حضور اور حضور کی اولاد اور حضور کے اصحاب کے قریب ہوتے ہیں. تو کوشش ہے، امید اللہ کی ذات پہ بلکہ یقین اس مالک کی ذات پہ ہے کہ اللہ پاک مجھے اس میں مشکلات آئیں گی لیکن کامیابی ضرور عطا فرمائے. اللہ پاک کامیاب کرے. اچھا شاہ جی، زیادہ وقت جو ہے وہ دربار شریف گزرتا ہے یا مختلف محافل پہ؟ میرا اصل میں زیادہ وقت سفر میں زیادہ گزرتا ہے، چونکہ ہم جو سادات لوگ ہوتے ہیں، ہمیں جب سے ہم مدینہ شریف سے نکلے ہیں نا، کربلا کی سرزمین تک آ کے اور پھر اس کے بعد دوبارہ مدینہ شریف پر سفر، اور پھر ہمارے آباء و اجداد نے سفر کیے، کبھی خوارزم کی طرف سفر کیا، کبھی مدینہ شریف سے نکل کر کبھی بغداد آئے اور کبھی ملتان آئے، پھر اس کے بعد تلمبا آئے، تلمبا سے گجرات آئے. اور ہمارا سفر جو ہے سادات کرام کا یہ ہماری میراث ہے. میں زیادہ تر اصل میں رہتا ہوں سفر میں ہی، مختلف محافل میں، مختلف جگہ پر. وہ اسکیجولی مصروف آدمی ہوں، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے اپنے لیے وقت نکالنا اور گھر کے لیے وقت نکالنا، لیکن کوشش سے ساری چیزیں جو ہیں وہ ممکن ہو جاتی ہیں. تو زیادہ تر میرا وقت جو ہے اب سفر پہ گزرتا ہے اور مختلف محافل پہ اور دینی
جو میرے گول ہیں جو ان میں میرا زیادہ سفر اب گزر رہا ہے. جی بالکل. اچھا شاہ جی نے کتنی کتابیں لکھی ہیں ذرا ناظرین تک؟ شاہ جی نے تقریباً 45 کتابیں ماشاء اللہ لکھی ہیں، جن میں 8 کتابیں شاعری کی ہیں اور باقی نثر میں ہیں. کچھ چھوٹے رسالہ جات ہیں اور کچھ ایسی کتابیں ہیں جو 5 جلدوں پر، جیسے آل رسول ہے وہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے. خلفائے رسول ہے جو حضور کے تمام سب سے پہلی کتاب حضور کی خلفائے رسول جو حضور کے تمام خلفاء تھے، اور اس پر مشتمل ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے، اور اس میں ایک سطر بھی ایسی نہیں ہے جو باحوالہ نہ ہو، ہر چیز حوالے کے ساتھ موجود ہے. آل رسول لکھی ہے پھر، اور اس کے بعد شفاعت رسول لکھی ہے، حیات رسول لکھی ہے، اور بہت سی ایسی کتب ہیں جو مختلف، مثال کے طور پر حج کے مسائل ہیں تو فضائل حج لکھے ہیں، وضو کے مسائل ہیں اس پر فضائل وضو کے اندر کیسے کیسے فضائل موجود ہیں. تو اس طرح سے چھوٹے سے رسالہ جات سے لے کر ضخیم کتابوں تک 45 کتابیں تقریباً. ماشاء اللہ. ناظرین کرام، بہت سارے دوست ہمارے پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں. اجب گل صاحب ماشاء اللہ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، بہت اچھے جناب، واہ واہ جناب، آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام کا حصہ بنے، خوش آمدید کہتا ہوں. محمد امین صاحب ہے، جی جناب آپ اچھا ریکویسٹ کر رہے ہیں قبلہ شاہ صاحب سے، جی آپ کی ریکویسٹ انشاءاللہ شاہ صاحب تک پہنچائی جائے گی. میں دوبارہ ان سے ریکویسٹ کروں گا ایک بار چشتی صاحب کی طرف چلنے. شاہ جی آپ کی اجازت سے بسم اللہ بسم اللہ. ہمارے بڑے پیارے ساتھی، بڑے پیارے دوست اور محترم شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور قبلہ شاہ جی کے شاگرد رشید بھی ہیں. الحمدللہ. تو یہ میں چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی میں ان سے کچھ بات چیت ہو سکے اور ان سے کچھ سن لیا جائے. تو جی چشتی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. شاہ صاحب کے دامن کا سہارا لیتے جی جی مہربانی، ان کا کرم نوازش مہربانی ہے آپ. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں 3-4 جو شخصیات ہیں نا ان کا ذکر کروں گا انشاءاللہ اس پروگرام میں. ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا ذکر بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے میں اپنے نانا جان حضرت دائم اقبال دائم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کروں گا، جن سے اصل میں شاعری میں جن سے میں متاثر ہوا سب سے پہلے. تو ان کا طرز جو درویشی میں نے دیکھا، میں بچپن میں نے ان کے ساتھ گزارا، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. تو ان کا جو ہے ان کی محبت نے مجھے بہت متاثر کیا. تو ان کا جو ہے وہ 2-3 شعر جو ہے وہ میں عرض کرتا جائیں ضروری ہیں کہ پنجابی میں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شاعروں کے بارے میں، شاعر ہیں چونکہ میں شاعر ہوں، میں شاعری کے بارے میں گفتگو کروں گا. کہ وہ فرماتے ہیں کہ شاعر پتلے درد علم دے، زندہ آباد استاد قلم دے، اے شاگرد خدا دے دائم فطرت ماں دے پیٹوں جم دے. انہوں نے بہت اس شعراء کے متعلق، پھر اس کے بعد ذکر جو ہے ضروری میں سمجھتا ہوں وہ اپنے پیر و مرشد حضور خضر ملت پیر سید خضر حسین خضر چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر پہ ہزاروں رحمت اللہ کرے. تو ان کا ذکر میرے جو ہے نا ان کے ساتھ میں نے اپنا بچپن گزارا. میرا ان کے ساتھ اصل میں جو ہے نا وہ دوہرا رشتہ تھا کہ میں آپ کا مرید بھی تھا اور آپ کا شاگرد بھی تھا. تو اس حوالے سے شاگرد جو ہوتے ہیں وہ استاد کے ساتھ بے تکلف ہوتے ہیں. بے تکلفی جو شاعری کی صنف ہے نا اس میں ہوتی ہے، ادروائز دوسرے شاگرد جو ہیں وہ استاد سے بے تکلف نہیں ہوتے. جو شاعری کی صنف ہے اس میں جو شاگرد ہوتے ہیں وہ بے تکلف ہو جاتے ہیں. تو میں آپ سے بے تکلف تھا، اس لیے طنز و مزاح بھی ان سے کر لیتا تھا، کسی کی ضرورت نہیں ان کے سامنے بات کرنے کی. لیکن میں ان سے، آپ بھی جانتے ہیں، میں ان سے بس اس بے تکلفی میں بات کر لیتا تھا. پھر وہ آپ پھر آپ مسکرا دیتے تھے تو آپ فرمایا کرتے کہ یہ بہت فنی بندہ ہے، یہ فرما دیتے تھے. تو ان کے جو میں ایک کلام جو ہے 2 شعر ان کے آپ کے پیش کروں گا. کہ وہ فرماتے ہیں کہ الہی ہو کرم تیرا
کہ گلشن میں بہار آئے، بہار آئے، ترو تازہ رہے ہر پھول، مرجھائے نہ کملائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک ان کا اور شعر دیکھیں کہ کہا درویش اسلم نے قلم سے ایک دعا لکھ دیں، میری مغموم ماں کے واسطے صبر و رضا لکھ دیں۔ تو یہ ان کا ذکر، پھر اس کے بعد آپ کے بعد میں جو ہے نا اپنے پیر و مرشد کے بعد جو ہے ذکر جو ہے نا وہ آپ کے جو استاد تھے سائم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی بہت کردار ہے، انہوں نے بھی بہت جو ہے نا آپ سے کے استاد محترم تھے وہ، تو انہوں نے بھی آپ میں بھی ان سے ملا، ان کے جو ہے ان کی بیٹھک کی میں نے بھی، تو جو ان کا نمونہ کلام بھی میں 2 شعر ان کے بھی پیش کر دیتا ہوں آپ کے بھی۔ وہ سائم چشتی صاحب نے ایک میری کتاب تھی صدائے درویش، اس کی تقریض لکھی تھی، تو تقریض میں وہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک کتاب صدائے درویش سونی، دردہ بری صدا درویش دیے، محمد اسلم نظامی دے قلم تائیں لگی ہوئی دعا درویش دیے۔ تو سائم سیداں دا جیڑا پھڑے پلا ہوئے اس دا طالب جہان جاندہ، صدقے آل محمد دے رب سچے، وہ گل دتی بنا درویش دیے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں نا اس طرح۔ اس کے بعد میرے ایک دوست ہیں، بھائی ہیں، یہ بڑے میرے پیارے محترم ہیں، شاعر ہیں، ایس ایم صادق صاحب، یہ لاہور میں رہائش پذیر ہیں، تو وہ ان سے میرا بڑا پیار ہے، وہ بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں، ان سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ اکثر ان کی نعتیں، ہاں ان کی نعتیں جو ہیں وہ جو ہے نا انہوں نے پہلے تو شاعری جو گیت بہت لکھے ہیں، فلموں میں بھی بہت زیادہ، تو اب آپ نے جو نعتیں جو ہے نا وہ شروع کی ہیں، جب بھی مقدم تبدیل ہو جائے، جی ہاں وہ مقدر تبدیل، ان کا جو ہے شاعری گانے کا ایک شعر بھی کسی کو یاد نہیں رہنا تھا، لیکن اب جب انہوں نے شاعری کی ہے نعت شریف کی، تو یہ تو ایک ایک شعر جو ہے امر ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاں جی، تو میں ان سے بہت اس لیے بہت خوش ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ شاعری کا جو رخ ہے بدل دیا ہے۔ ان کی بہت مشہور قوالیاں ہیں، نعتیں ہیں، جیسے انہوں نے ان کا ایک مکھڑا میں پیش کرتا ہوں کہ وہ قوالی سے اپنا وہ جو نصرت فتح علی خان صاحب نے گائی ہے کہ اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کیا بات ہے، اوتھے عملاں دے تے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، ہیں جی، تے جھوٹے بان تیرے جھوٹے سب کارے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ یعنی وہ شاعر ایسے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت لکھتے ہیں، میں ان سے بہت ان سے بات گفتگو ہوتی رہتی ہے، بہت نا میں ان سے جو ہے نا وہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ وہ اصل شاعری کی روح جانتے ہیں، کہ وہ الفاظ کا چناؤ بہت اچھا کرتے ہیں، اس لیے بس جو ہے اس طرح۔ اور ایک جو ہے میں وہ اپنا جو ہے نمونہ کلام جو ہے وہ بھی پیش کرتا ہوں، وہ جناب پیر صاحب کی نظر ہے۔ پہلے تو ایک میرا خیال ہے کہ پہلے تو ایک نعت کے چند شعر پیش کروں، پھر بعد میں آپ کی منقبت پیش کروں گا۔ یہ بھی جو ہے نئی نعت ہے۔ رب رنگیاں نے نور وچ رب رنگیاں نے نور وچ رنگیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دے نظارے بڑے پیارے نے، مدینے دے نظارے بڑے پیارے نے، اتھے چل دے پہ نور دے فوارے نے، تے چھڈ کے مدینہ کیویں جاواں میں، سنگیاں نو بڑا سمجھاواں میں، ایک بھی نہ سنی میری سنگیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، آقا نال پیار پالے سونیاں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے منا لے سونیاں، صدقے میں آقا تیری شان تو، ٹلیاں مصیبتاں نے میری جان تو، تیرے در تے جو عرضاں گزاریاں، ایک پل چو قبول ہویاں ساریاں، رو رو کے دعاواں جو میں منگیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ چشتی صاحب آپ کی اسی بات پہ ایک شعر جملہ میں عرض کرنا ہے، کیونکہ دوست بھی بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ترنم کے ساتھ کوئی شعر پڑھا جائے، تو عائشہ جی آپ کی اجازت سے جناب آپ کی اسی بات کو میں چلیں آپ چلتا ہوں۔ فرمایا۔ مدینہ پاک گئے اور وہاں پہ جو کیفیات دیکھی وہ ابھی تک نگاہوں کے سامنے ہے، تو شاعر نے وہ نقشہ کھینچا، کہتے ہیں کہ لال تہیرا سچا موتی
ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ मदीना शहर मदीना। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम तालब चिश्ती साहब, जो कि मुमताज़ शायर और अदीब हैं। अपनी खूबसूरत कलाम से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे हैं, और उनके साथ जो हस्ती तशरीफ़ फरमा है, आज हमारी खुशबख्ती है कि इंतहाई काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम शख्सियत, वो एक जानी पहचानी शख्सियत साहिबजादा वालिशान हुज़ूर क़िबला साहिबजादा पीर सैयद मोहम्मद मोइन हुसैन शाह साहिब चिश्ती दामत बरकातुहुल कुद्सिया, आप इस वक्त हमारे स्टूडियो का हिस्सा है। और नाज़रीन इकराम, आपके पैगामात का सिलसिला जारी है। मोहम्मद अमीन साहब मुसलसल आप पैगामात दे रहे हैं। आपको प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मोहब्बत के साथ प्रोग्राम का हिस्सा है। अजब गुल साहब हैं, वो भी प्रोग्राम को मुसलसल वाच कर रहे हैं। मज़हर इकबाल गोंदल साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। सब भाइयों को और सब अहबाब को सलाम पेश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मज़हर इकबाल गोंदल साहब आपका। ज़ोहेब मुगल साहब हैं, कहते हैं जी बहुत खूब, बहुत अच्छा प्रोग्राम, सबको सलाम माशाल्लाह। आपको भी जी मुगल टाउन से ये है, आपको जी बहुत शुक्रिया, बहुत पैगाम, बहुत सलाम, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। नाज़रीन इकराम, चिश्ती साहब की तरफ चलने से पहले मैं एक मरतबा फिर क़िबला शाह साहब की तरफ चलता हूँ। क़िबला शाह साहब, मैंने पहले अर्ज़ किया कि बहुत मुश्किल होता है जब दीन की खिदमत के लिए आप घर से निकलते हैं। एक तरफ घर होता है, एक तरफ बाहर मतलब लोग होते हैं, वो आपसे मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले लोग होते हैं, उनको भी टाइम देना होता है। तो कभी ऐसा महसूस हुआ है कि घर से कभी रुकावट हुई हो? सादात का जो सिलसिला मोहब्बत और मवद्दत है, हल्का इरादत, वो इंसान की नीयत पर मरकूज़ है कि उसकी नीयत क्या है। जी जी। अगर उसकी नीयत में मोहब्बत और प्यार ज़्यादा है तो इस किस्म की मुश्किलात उसके सामने नहीं आती। तो घर से कभी ऐसा नहीं हुआ कि, बल्कि जिस तरह से हुज़ूर ख़िज़र बिल्लत घर से तैयार होकर लोगों को मिलने के लिए निकलते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी वैसी इरादत मिलती है, बाकायदा तौर पर। बल्कि घर से हमें इतनी इस बारे में आज़ादी मिलती है कि कोई मेहमान आ जाए तो हमें उस मेहमान के लिए घर से इतनी जल्दी करने के अहकामात मिलते हैं कि वो आया है, पता नहीं कहाँ से आया है, और आप फ़ौरन जाएं। कितनी मोहब्बत और कितनी इरादत लेके आप फ़ौरन उसकी दादरसी के लिए जाएं और उसकी बात को सुना जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी घर से ऐसा मौका, बल्कि हमें जब भी घर से कोई पैगाम मिला है तो वो यही मिला है कि वो जो लोग आपको मिलने के लिए आए हैं वो किसी मोहब्बत से और किसी खूबसूरत पैराए में लिपटे हुए आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा हुआ नहीं है कि घर से हमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़े, बल्कि बाकायदा तौर पर हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके हमारे उठने से पहले उन चीज़ों को, मामलात को ठीक कर दिया जाता है ताकि उठने के बाद हमें कोई मैं ये समझता हूँ कि ये भी अल्लाह का करम है। जी बिल्कुल ख़ास, ये अल्लाह का करम है। और बाज़ औक़ात ज़्यादा सफ़र पर रहने से इंसान के औलाद ज़रा थोड़ी तंग होती है, तो फिर वो मानूस नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है, जैसे जैसे मैं ज़्यादा बाहर रहता हूँ मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा मानूस हो जाते हैं। तो वो ये तरीक़ा है दरअसल सादात का कि हम लोग घर में भी रहते हैं और घर से बाहर भी रहते हैं। तो हमारे ज़हन में, हमारी नीयत में ये बात होती है कि अगर कोई घर से आया है तो वो भी खाली ना जाए, और जो घर के बाहर से आया है वो भी खाली ना जाए। तो इस नीयत का अजर अल्लाह पाक हमें बसूरत मोहब्बत अता करता है। तो कभी ऐसा हुआ नहीं है।
शाह जी ये सवाल असल में मैंने इसलिए किया है ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल सके कि दीन के रास्ते में जो लोग चलते हैं उनके अल्हम्दुलिल्लाह कितनी कुर्बानियाँ उन्हें देना पड़ती हैं। ज़ाहिर है अपनों से जो प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है उनको भी पसे पुष्ट डाल के आप दीन की खिदमत के लिए घर से निकलते हैं। तो ये सवाल करने का मेरा ये मकसद था। और क़िबला शाह जी जो आप रास्ते में अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में चलते हैं, दीन के रास्ते में चल रहे हैं, तो जैसे क़िबला शाह साहब बैरून मुल्क जाते थे दीन की तबलीग के लिए, प्रचार के लिए, तो कभी आपको भी ऐसा मौका मुयस्सर आया है कि दियारे गैर में जाके आप अल्लाह के दीन का प्रचार कर सकें? दियारे गैर में जाने के लिए हुज़ूर ख़ज़र मिल्लत की हयात मुबारका में ही बहुत सारे ऐसे इरादतमंदों ने ये अर्ज़ की थी कि शाह साहब तैयार हो गए हैं और अब मेहरबानी फरमाएं, अब आप ये हमें दे दें। ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से और बहुत सारे ऐसे ममालिक, कनाडा से, युगांडा से, बहुत सारे ऐसे ममालिक थे, नॉर्वे में शामिल है। तो बहुत सारे ऐसे ममालिक से ये हुआ कि आप शाह साहब को हमारे पास भेज दें, दीन की खिदमत के लिए हमें बड़ी ज़रूरत है यहाँ पर किसी ऐसे बंदे की। तो हुज़ूर ख़ज़र मिल्लत अक्सर फरमाया करते थे कि मैंने बच्चा पढ़ाया है, इसलिए नहीं कि वो बाहर जाए और वो बाहर जाके कमाना शुरू कर दे। मैंने बच्चा पढ़ाया है दीन की खिदमत के लिए, जब वक्त होगा तो वो ख़ुद ही आपके पास आएंगे और दीन की खिदमत का जो जज्बा उनके दिल में है उस पर वो प्रचार करेंगे। मेरा सबसे पहला बैरून मुल्क का सफ़र दियारे गैर में नहीं था, दियारे मवद्दत में था, दियारे मोहब्बत में था। हुज़ूर की बारगाह में हाज़री सबसे पहला मेरा सफ़र था। और मैं डॉक्टर साहब सही बात बताऊं, क़िबला चिश्ती साहब, असलम तालब चिश्ती साहब मौजूद हैं, ये उस मुल्क में बड़ा अरसा रह के आए हैं। इनको पता है कि मामलात किसी भी इलाके के कैसे होते हैं। मैं सही बात बताऊं कि मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं मुयस्सर आ रहा कि मैं चंद दिनों के लिए मैं मुल्क से बाहर किसी भी दियारे गैर में मैं जाऊं। अभी वो जो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं जो हुज़ूर ख़ज़र मिल्लत की रहलत के बाद सर पे आई हैं, उनको मैं खूबसूरत और आसान अंदाज में अभी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा, और रिज़्क़ की बात है, रिज़्क़ का दाना दाना है, वो दाना अगर यहाँ पे लिखा है तो वो हमें यहाँ से मिलेगा, अगर वहाँ पे लिखा है तो वहाँ से मिलेगा। मेरा मकसद वो दाना नहीं है, मेरा मकसद वो इल्म और वो शऊर और वो आगही है कि जो हुज़ूर ख़ज़र मिल्लत और पीर व मुर्शद से और वालिदैन करीमैन से और हुज़ूर की बारगाह से जो हासिल हुए हैं उनका दूर तक पहुँचाना। लेकिन उस सफ़र की इब्तिदा हमेशा घर से होती है, इसीलिए सबसे पहले मैंने ये सफ़र आस्ताना अलिया कोटला सारंग शरीफ से शुरू किया है, ताकि इस सफ़र को अपने घर से शुरू किया जाए। पहले तरबियत अपने घर के अंदर की जाए, बाद में अव्वल ख्वाहिश बाद दरवेश की बात है तरबियत का। अभी कुछ अरसा पहले बड़ी ऐसी ऑफ़र्स हैं कि जो ये मुश्किल बात है कि जो काम मैं यहाँ पे सरअंजाम दे रहा हूँ मेरे ख़्याल में मेरे मुल्क को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और कोशिश यही है कि जब भी दियारे गैर में जाऊँ तो ऐसे जाऊँ जैसे मेरे असातिज़ा इकराम या मेरे पीर मुर्शद या मेरे बाबा जान वालिद गिरामी जाया करते थे। इतना ही मेरा लगाव हो उस चीज़ के साथ। ठीक है, माशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज मेरी स्टूडियो की ज़ीनत मुमताज़ आलिम दीन, नामवर मज़हबी स्कॉलर, पीर साहिबज़ादा हुज़ूर क़िबला पीर सैयद मोहम्मद मोइन हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुम कुद्सिया आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। और बहुत खूबसूरत आज उनकी ज़ाती लाइफ के हवाले से कि वो किस तरह अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालते हैं और किस तरह मैनेज करते हैं, तो यकीनन मैं समझता था कि अगर मैं अकेला उनके पास बैठ के ये सारी बातें सुनूंगा
تو پھر میں ہی استفادہ حاصل کروں گا. لیکن یہاں اسٹوڈیو میں ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں تاکہ ان کی زبان سے آپ سب احباب جو ہے ان سے محبت کرنے والے, ان سے پیار کرنے والے, ان سے عشق کرنے والے جتنے بھی احباب ہیں وہ ان کی خوبصورت باتوں کو سماعت بھی کر سکیں اور ان کی ذاتی لائف کے حوالے سے کچھ قیمتی جو چیزیں ہیں وہ بھی یقیناً سن سکیں گے. اور پھر دیکھنا اس بات کو ہے کہ ناظرین کرام دین کے راستے پہ چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے, کتنی قربانیاں دینا پڑتی ہیں, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑتا ہے, اپنے بال بچے کو چھوڑنا پڑتا ہے اور ان سے دور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پہنچانا اور اس مشن کی تکمیل میں جو حضور خضر ملت پیر سید خضر حسین چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو ایک مشن تھا اس مشن کو جاری رکھے ہوئے پیر سید محمد معین حسین چشتی صاحب اسی سفر پہ گامزن ہے. ناظرین کرام محمد اسلم طالب چشتی صاحب تشریف فرما ہے. میں چاہوں گا کہ منقبت حضور خضر ملت آپ پیش کرنے کی ساتھ. جی مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ کی. وہ اپنے پیر و مرشد کے بارے میں نے لکھا ہے, ہر کتاب میں میری میں آپ کی منقبت موجود ہے. جی بالکل. تو آج جو ہے میرے ساتھ جو ان کے صاحبزادے ہیں میرے لیے بھی قابل احترام ہے میرے بہت, تو ان کی شان میں چند شعر پیش کروں گا. جی جی. پنجابی میں ہی ہیں, زیادہ تر میں پنجابی لکھتا ہوں اس لیے پنجابی میں کہ لج پال پیر معین سید, لج پال پیر معین سید اے نشانی میرے خضر پیر دی ہے. لج پال پیر معین سید اے نشانی میرے خضر پیر دی ہے. نکی عمر تے نظر نواز سونا, کیا بات ہے, کیا بات ہے. نکی عمر تے نظر نواز سونا آل سید آل شبیر دی ہے. تے لخت جگر اے خضر لجپال دا ہے, لخت جگر اے خضر لجپال دا ہے. بڑی سونی تصویر دلگیر دی ہے. تے لجپال دیکھیں آپ کو جہاں سے خلافت ملی اس کے بارے میں کہ لجپال سیال نے کرم کر کے, لجپال سیال نے کرم کر کے رکھی سر تے پگ توقیر دی ہے. تے تارے بختاں دے سونے چمکا دیتے, تارے بختاں دے سونے چمکا دیتے. نظر پہ گئی بدر منیر دیے تے ارزاں کردیاں ہو گیاں دور مرزاں, ہوئے تے گل نہ کوئی تاخیر دیے. تے آئے وانگ مسافراں جاگے اندر, اب اپنی طرف میں شاعر جو آخر مقطع میں وہ اپنی طرف ہی جاتا ہے. تو آئے وانگ مسافراں جاگے اندر کوئی لوڑ نہ مینو تشہیر دیے. تے طالب نال نہ کدی وگاڑ بیٹھی وہ جاندی فلک تائیں یا فقیر دی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جی ڈاکٹر صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ناظرین کرام محمد اسلم طالب چشتی صاحب حضور خضر ملت صاحبزادہ پیر سید خضر حسین چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت کے اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. قبلہ شاہ صاحب کا دامن کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور میں دوبارہ اپنے محترم معزز مہمان کی طرف چلتا ہوں. قبلہ شاہ جی آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ قبلہ شاہ جی نے جو جماعت اہل سنت اور اس طرح دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے ماشاءاللہ وہ برکت تھے, کام کرتے تھے, تو اس حوالے سے کوئی آپ پہ ذمہ داری اس وقت عائد ہے؟ سب سے پہلے تو میں اس چیز کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے مجلس دعوت الاسلامیہ قمریہ سیال شریف سے اس کا آغاز ہوا تھا. اس میں نمایاں اور اہم عہدے پر آپ اس ہمارے ڈویژن میں آپ صدر بھی رہے اور جمعیت علماء پاکستان میں چونکہ صاحبزادہ والا شان حضور شیخ الاسلام غریب نواز کے فرزند ارجمند میرے پیر و مرشد خواجہ محمد حمید الدین قمری سدیدی سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ اور حضور شیخ الاسلام چونکہ اس میں رہے تو آپ ایز اے ورکر اپنے سیال شریف میں ہی اس میں نمایاں کارہائے سر انجام دیتے رہے. جماعت اہل سنت پاکستان میں
پہلے پنجاب کی سطح تک آپ صدر رہے، پنجاب کے صدر بھی رہے، اور اس کے بعد اس عہدے سے آپ نے محبتوں کا اظہار فرما کر اجازت لینی چاہی، لیکن جماعت اہل سنت نے یہ نہیں گوارا کیا کہ کچھ ایسے لوگ جو کام کرنے والے ہیں اور پھر سنی سیکریٹریٹ کے لیے جس طرح سے جان توڑ کوشش کی اور دن رات ایک کیا، اور میں اپنے قائد محترم قبلہ پیر سید راز حسین شاہ صاحب زیدہ مجدو کے ساتھ مل کر پھر مرکزی نائب امیر پاکستان، پورے پاکستان کے مرکزی نائب امیر مقرر کیے گئے، اور اسی دوران ہی پھر آپ کی صحت جو ہے وہ خراب ہوتی گئی۔ لیکن یہ کہ جماعت کے ساتھ اور اہل سنت کی ہر قسم کی محبت کا اظہار آپ نے بڑے عرصے تک کیا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ لانگ مارچ ہو یا سنی کانفرنس ہو تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیا، اور اس میں بہت ہی خوبصورت پہلوؤں سے روشنی ڈالتے ہوئے یہ کرم کی باتیں ہیں ساری، محبت کی باتیں ہیں ساری، کہ جماعت کا بھی کام اس لیے کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا لوگ ہیں، اور محبت کا اظہار بھی اسی وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب دل کے اندر محبت موجود ہو۔ جماعت اہل سنت کے ساتھ بڑا عرصہ تک آپ وابستہ رہے، اور مجلس الدعوت الاسلامیہ قمریہ جو اب بزم شمس و قمر فاؤنڈیشن سیالوی کے نام سے اس کا نام تبدیل کیا گیا ہے، تو اب میری جو ذاتی کوشش ہے اب وہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ تو میں اس طرح سے نہیں چل پا رہا، لیکن مصروفیات اس طرح سے موجود ہیں، لیکن انفرادی طور پر میں اسی جماعت کے ساتھ محبت کا اور مودت کا اظہار کرتا ہوں کہ جس جماعت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے با ادب لوگ موجود ہوں، اور بزم شمس و قمر فاؤنڈیشن ضلع منڈی بہاؤالدین کی صدارت کا محبت نامہ بھی مجھے عطا کیا گیا ہے، تو کوشش یہی ہے کہ ان تمام، اور اسی بزم کا بھی یہی، اور ہماری اپنی جو بزم خضر ملت ہے پورے پاکستان میں جو ارادت مندوں اور فالورز کی ہے، اس کی سربراہی بھی ابھی میرے ناتمہ کندھوں پر ہیں۔ ان تمام بزم کا اور جماعت کا صرف منشور اور میرا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو دین ہے بس اس کا پرچار کیا جائے، اور کچھ ایسی باتیں جن سے کسی آنے والے کا فائدہ ہو جائے، اور اس کے فائدہ ہونے سے کل قیامت کے دن حضور کرم فرمائیں اور شفاعت عطا فرما دیں، ہمارا مقصد بس یہی ہے۔ ناظرین اکرام، کتنا مشکل ہوتا ہے دین کے لیے کام کرنا، خدمت کرنا لوگوں کی، جو لوگ محبت کرنے آتے ان سے ملنا، ان سے ملاقات کرنا، پیغامات کا سلسلہ ان تک پہنچانا، اور پھر دور دراز کے علاقے میں جا کے اللہ کے دین اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پرچار کرنا جگہ جگہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ شاہ صاحب کبھی سندھ کے دورے پہ ہوتے تھے، کبھی سرحد جا رہے ہیں، کبھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر اللہ اور اس کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ کہیں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو کانفرنس منعقد ہے اس میں جا کے بیان کر رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ پھر جو انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، میں تو حیران ہوں شاہ صاحب کہ اتنا وقت جو ہے وہ فیلڈ میں بھی گزارنے کے بعد پھر اتنی کتابیں ماشاءاللہ انہوں نے لکھی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ ہے، خاص نگاہ کا صدقہ ہے کہ اتنی کتابیں انہوں نے تحریر فرمائی ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم نوازی
فرمائی تھی. پیغام آج بھی اور کل قیامت تک ایک ہی پیغام ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا بات. اصل میں جو بندہ جاتا ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ کے جاتا ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان پہ کام کرنا، ان پہ گامزن رہنا. جی بالکل. ہستی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے دولہ رسول نے ارشاد فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک قرآن اور دوسری اپنی عطرت، کیا اپنی آل. کیا بات. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان 2 چیزوں کا خیال رکھنا، کبھی بھی کسی بھی موقع تمہیں مایوسی نہیں ہوگی. اور وہ 2 چیزیں حضور کی اولاد اور قرآن. کیا بات. جب تک ان 2 چیزوں کے ساتھ انسان کی وابستگی رہے گی، ساری زندگی انسان کی خوشی بڑھتی رہے گی، کم نہیں ہوگی. اللہ کی رحمتوں، اللہ کی کرم نوازیوں اور برکتوں سے انشاءاللہ العزیز یہ کائنات بھرتی ہوئی نظر آئے گی جب ان 2 ہستیوں سے محبت کا اظہار، ایک قرآن اور ایک حضور کی آل. صحابہ کرام کا ادب، احترام. میں یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اب بہت مشکل ہے 2 کشتیوں میں سوار ہونا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی کشتی نوح بنائی ہے جس میں ہر انسان، ہر وہ فطرتی عمل جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے وہ اس کو سوار کیا ہے. حضور نے صحابہ کو بھی اسی کشتی میں سوار کیا، حضور نے اولاد کو بھی اسی کشتی میں سوار کیا، حضور نے اپنے اولیاء کو بھی اسی کشتی میں سوار کر کے، اور لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ مختلف کشتیوں میں سوار ہوں. لوگوں کو یہ فرمایا کہ آپ بس اس کشتی میں، ایک کشتی میں سوار ہو جاؤ، تم تر جاؤ گے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس ایک کشتی میں سوار ہو جائیں. اس قوم کے لیے ہم لوگ بحیثیت ہجوم ہر جگہ پہ موجود ہیں، لیکن بحیثیت قوم موجود نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایک قوم بننا ہو تو اس کشتی رسول میں سوار ہو جائیں جس میں سواری کی سعادت انسان کو مل رہی ہے، اور اس میں سوار ہونے والے لوگ بھی ایسے ہیں کہ جنہیں داتا گنج بخش کہتے ہیں، جنہیں معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں، جنہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں، جنہیں خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں، جنہیں بابا فرید کہتے ہیں، نظام الدین اولیاء کہتے ہیں. اور پھر ان میں شعراء کے صفوں میں جامی بھی کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، امیر خسرو بھی کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس طرح کے اور بہت ہی خوبصورت لوگ جہاں پہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ جو 2 چیزیں اللہ پاک کا حبیب چھوڑ کے گئے ہیں، بس ان 2 چیزوں کے ساتھ نسبت اختیار کریں. یہی میرا پیغام ہے، اور میری زندگی کا منشور بھی یہی ہے کہ بس ان 2 چیزوں کے ساتھ محبت کا اور مودت کا اظہار کیا جائے. قرآن بھی ان سے مودت کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ قرآن سے محبت اور مودت کا اظہار کر رہے ہیں. اور اضافی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ حضور کے صحابہ کرام سے درس لیا جائے کہ ان 2 چیزوں سے کیسے فیضیاب ہونا ہے. سبحان اللہ. یہ چیزیں اگر انسان کے پاس موجود ہوں تو انسان کبھی زندگی میں پیچھے نہیں رہ سکتا. منصہ شعور تک یہ ساری چیزیں اس کو پہنچا دیتی ہیں. شاہ جی دوست کچھ فرمائش کر رہے ہیں ترنم کے ساتھ. جی ضرور. شاہ جی کا حضور خضر ملت پیر سید خضر چشتی صاحب کا کوئی کلام ترنم سے ایک تھوڑا سا. جی ضرور. حضور کا ایک بڑا خوبصورت کلام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. محفل نور عقیدت سے سجا رکھی ہے، محفل نور عقیدت سے سجا رکھی ہے، دل کے ہر ساز کی ہر تار ہلا
کی ہے، دل کے ہر ساز کی ہر تار ہلا رکھی ہے۔ یا نبی تیرا گھرانہ ہے جہاں میں ایسا، یا نبی تیرا گھرانہ ہے جہاں میں ایسا، جس نے دنیا میں سخاوت کی بنا رکھی ہے، جس نے دنیا میں سخاوت کی بنا رکھی ہے۔ قصہ زور علی سن لو خضر سے لوگو، قصہ زور علی سن لو خضر سے لوگو، اس نے ایک طرز بیان سب سے جدا رکھی ہے، اس نے ایک طرز بیان سب سے جدا رکھی ہے، محفل نور عقیدت سے سجا رکھی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ شاہ جی، دنیا جس طرف بھی جاتی ہے چلی جائے، ہم دھوم سے میلاد منائیں گے، اس کے اشعار۔ ہاں، بڑا خوبصورت کلام ہے حضور خضر ملت کا۔ جی جی، وہ کلام ہے کہ سلطان دو عالم کے دربار میں جائیں گے، سلطان دو عالم کے دربار میں جائیں گے، کچھ دے کے ہی منگتوں کو سرکار اٹھائیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا نا جی، حضور کے بارگاہ میں کوئی جائے اور حضور خالی، کچھ دے کے ہی منگتوں کو سرکار اٹھائیں گے، جس سمت بھی جاتی ہے یہ دنیا چلی جائے، جس سمت بھی جاتی ہے یہ دنیا چلی جائے، ہم دھوم سے آقا کا میلاد منائیں گے، ہم دھوم سے آقا کا میلاد منائیں گے، سلطان دو عالم کے دربار میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم جان و دل نثار کرتے ہیں، ہم مدینے سے پیار کرتے ہیں۔ واہ واہ، ہم جان و دل نثار کرتے ہیں، ہم مدینے سے پیار کرتے ہیں، بھیجتے ہیں درود آقا پر کیا حسین کاروبار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان بھیجتے ہیں درود آقا پر کیا حسین کاروبار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سب احباب کا بہت زیادہ شکریہ۔ میں اب اگر سب کے نام پڑھوں گا تو بہت سارا وقت درکار ہے۔ محمد امین صاحب، عجب گل صاحب، اور ان کے ساتھ محمد اسلم طالب چشتی صاحب کے بیٹے، وہ بھی ماشاءاللہ مسلسل واچ کر رہے ہیں پروگرام کو، دستگیر مغل صاحب، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر حماد رسول صاحب ہیں، مرزا حسن بلال صاحب ہیں، مظہر اقبال صاحب۔ آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ، آپ اس محبت عقیدت کے ساتھ پروگرام کا حصہ بنے، اور میں اپنے محترم اور معزز مہمان کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔
کہ جو اتنی قیمتی وقت میں سے یہ گھڑیاں نکال کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. آپ شاہ جی کا بہت زیادہ شیڈول ٹائٹ ہوتا ہے اور ان کے پاس وقت کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے کیونکہ بہت ساری پروگرامز میں شرکت کرنی ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ میری خوش بختی ہے. اور اسلم طالب چشتی صاحب, آپ کی بھی محبت کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ دونوں ہستیاں آج اس اسٹوڈیو کی زینت بنے ہیں. ناظرین کرام, انشاءاللہ پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, صاحبزادہ پیر سید محمد معین حسین چشتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سب احباب سے اجازت طلب کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان ڈاکٹر اللہ حافظ.